بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا کیے۔ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے معجزات سے نوازا، چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے بہت سارے معجزات سے نوازا۔ انہی کا ایک حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے سلسلے میں پیشن گوئیاں پیش کرنا، یعنی مستقبل میں جو ہونے والا ہے، مستقبل میں کچھ ایسی چیزیں ہونے والی ہیں جو بالکل مشہور ہوں گی، اس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں بیان فرمائی۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سلسلے میں آنے والی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں بہت ساری چیزیں ہونے والی تھیں، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی۔ تو اس مناسبت سے انشاءاللہ آج کے ہم درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں فرمائیں امت سے متعلق، کچھ پیشن گوئیاں ایسی ہیں جن کا تعلق واقعات سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستقبل میں یہ واقعہ ہونے والا ہے، یہ واقعہ ہونے والا ہے، فلاں واقعہ ہونے والا ہے۔ تو ایسے کچھ پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کچھ پیشن گوئیاں ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو ہمارے اعمال سے متعلق ہے، یعنی لوگ ایسا کریں گے، لوگ یہ کام کریں گے، لوگ فلاں کام کریں گے۔ ایسے تو پیشن گوئیاں دو قسم کی ہیں، ایک قسم ہے واقعات سے متعلق، یعنی ایسا ہوگا، فلاں کام ہوگا، فلاں واقعہ ہوگا۔ دوسری قسم ہے لوگ ایسے کام کریں گے، فلاں کام کریں گے، فلاں کام کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے جو عام پیشن گوئیاں ہیں جن کا تعلق واقعات سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ فلاں ہونے والا ہے، فلاں واقعہ ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ پہلے ہم ان پیشن گوئیوں سے متعلق اس کے سلسلے میں بحث کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے سلسلے میں یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پیشن گوئیاں بیان فرماتے تھے کہ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے، یہ ایسا ہونے والا ہے، تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عالم الغیب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتلاتے وہی کے ذریعے بتلاتے کہ فلاں واقعہ ہونے والا ہے، فلاں لوگ ایسا کام کرنے والے ہیں، یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے ذریعے بتلاتے تھے۔ اپنی جانب سے علم غیب سے ایسا بتلانا ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، یعنی غیب کا علم تھا، کوئی آدمی کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا۔ اس لیے کوئی آدمی یہ کہہ نہیں سکتا، نہیں کہنا چاہیے، کہ کہنا بالکل غلط بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ چنانچہ جو کچھ یہ پیشن گوئیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی، یہ سب کچھ وہی کی روشنی میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تو یہ بات سب سے پہلے ہمارے ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے پیشن گوئی فرمائی، ایک پیشن گوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ راستے پرامن ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں ہر جگہ راستوں میں غنڈہ گردی ہوتی تھی۔ اگر مسافر راستے میں جاتے تو ڈاکو اور گنڈے لوگ حملہ کرتے، جو سامان ان کے پاس ہوتا سب کچھ چھین لیتے، لوگوں کو مارتے اور بھیج دیتے۔ تو یہ غنڈہ گردی، یہ ساری چیزیں جو ہے، ڈاکو جو ہے بہت پریشان کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ سارے راستے جو ہے پرامن ہو جائیں گے،
راستوں میں کوئی تکلیف لوگوں کو نہیں ہوگی، لوگ جو ہے آرام سے آئیں گے اور آرام سے جائیں گے۔ اور بیان فرمایا کہ مسلمان جو ہے کسریٰ کے جو خزانے، کسریٰ جو وہاں کے حکمران، جو وہاں کے جو خزانے ہیں اس کو جو ہے مسلمان فتح کریں گے۔ تو یہ ایک پیشن گوئی ہے۔ اس سے متعلق یہاں پر ایک حدیث ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول فقر و فاقہ ہے بہت زیادہ، ہمارے پاس جو ہے ہم لوگ غربت میں مبتلا ہیں۔ ایک آدمی نے آ کر شکایت کی۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول راستوں میں امن ہی نہیں ہے، ہر جگہ غنڈے حملہ کر رہے ہیں، لوگ پریشان کر رہے ہیں، مال پر جو ہے حملہ کر رہے ہیں، لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں، راستے جو ہے بے امن ہو چکے ہیں۔ ایک آدمی نے آ کر شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمایا اے عدی بن حاتم، اے عدی کیا تم جانتے ہو الحیرہ، ایک مقام ہے الحیرہ، حیرہ کیا اس مقام کو تم جانتے ہو؟ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول اس جگہ کو میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن اس جگہ سے متعلق میں نے بہت سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے عدی ایک وقت آئے گا کہ حیرہ فلاں مقام سے، وہاں سے لے کر ایک عورت مکے تک پیدل چل کر یعنی سوار ہو کر آئے گی، اس کو کوئی ڈر نہیں رہے گا۔ حیرہ سے لے کر مکے تک وہ عورت اکیلے تنہا سفر کر کے آئے گی اور جو ہے طواف کرے گی، اور اس کو راستے میں کسی چیز کا ڈر نہیں رہے گا سوائے اللہ کے، یعنی راستے میں کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہوگا، کوئی غونڈا، کوئی مصیبت دینے والا کوئی آدمی نہیں ہوگا، راستے پر امن ہو جائیں گے، راستوں میں جو ہے لوگوں کو امان ملے گا۔ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں کہ اگر تمہاری زندگی باقی ہوگی، اگر تمہاری عمر لمبی ہوگی تو تم دیکھو گے کہ جو ہے مسلمان جو ہے کسریٰ کے جو ہے خزانے جو ہے فتح کر لیں گے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری زندگی میں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی کہ راستے پر امن ہو جائیں گے، راستوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میری زندگی میں نے دیکھا کہ حیرہ سے ایک عورت سفر کرتے ہوئے مکہ آئی اور اس نے طواف کیا، اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی، کسی کا ڈر نہیں تھا راستے میں سوائے اللہ کے۔ میں نے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو پورے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اور یہ جو دوسری پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ مسلمان کسریٰ کے خزانوں کو فتح کریں گے، تو یہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی یہ بھی پوری ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشن گوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی پیشن گوئیاں ہیں سب کی سب پوری ہونے والی ہیں، پوری ہوئی ہیں۔ یہاں پر جو ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ آئیے اور ایک پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے خوارج کا ظہور۔ خوارج ایک گمراہ فرقہ ہے، جو بے دین فرقہ ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے گمراہ فرقے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ خوارج کا فرقہ جو ہے ظاہر ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیے یہاں پر حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کچھ مال جو ہے تقسیم کر رہے تھے۔ بنی تمیم کا ایک آدمی ذی الخویسرہ نامی ایک آدمی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد انصاف سے کام کیجئے، آپ انصاف سے لوگوں کو مال تقسیم کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے فرمایا وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، بربادی ہو تیرے لیے، اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِن لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ، اگر میں انصاف نہ کروں تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بیان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا، وہ آدمی اٹھ کر جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ انصاف کیجئے، تو بہت غصہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ اٹھ گئے اور کہا اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عمر چھوڑ دو، یہ ایک آدمی ایسا نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے ہیں، اور ان لوگوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازوں کو اگر تم دیکھو گے تو تمہاری نماز تم کو کم لگے گی، یعنی بہت زیادہ نماز پڑھنے والے یہ لوگ ہیں، اور جب تم ان لوگوں کے روزوں کو دیکھو گے تو تم کو جو ہے ایسا لگے گا کہ تمہارے روزے کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے، اتنے زیادہ یہ لوگ روزے رکھنے والے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں
لیکن ان کی حلق سے جو ہے وہ قرآن جو ہے نیچے نہیں اترتا. اور یہ لوگ ایسے ہیں جیسے تیر جو ہے کمان سے جتنی تیزی سے نکل جاتا ہے، ایسے یہ لوگ بھی جو ہے دین سے نکل جاتے ہیں. یعنی ہے کہ یہ لوگ برائے نام جو ہے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں، ان کے نظریات صحیح نہیں ہیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ لوگ جو ہے دین سے نکل جائیں گے. ان کے متعلق یہ خوارج جو فرقہ، گمراہ فرقہ ہے، ان کے متعلق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ جو جماعت ہے، یہ جو فرقہ ہے، اس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نشانیاں یہ بیان کی، آیتہم رجل اسود احدى عضدیہ مثل ثدی المرأة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو فرقہ ہے، خوارج کا یہ جو فرقہ ہے، اس میں ایک کالا آدمی ہوگا، اس میں ایک کالا آدمی ہوگا جس کی ایک جانب جو ہے گوشت کا ایک لوتھڑا ہوگا، گوشت کا ایک بڑا جو ہے لوتھڑا ہوگا. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور فرمایا وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِّنَ النَّاسِ. اور یہ لوگ کب نکلیں گے؟ یہ جماعت کب ظاہر ہوگی؟ جب مسلمانوں میں اختلافات ہوں گے، اس وقت یہ جماعت جو ہے نکلے گی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوشن گوئی کو میں نے سنا، اور میری زندگی میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب دور آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جماعت نکلی، یہ فرقہ نکلا، خوارج کا فرقہ نکلا. اور جب ان کے خلاف جنگ کی گئی، مسلمانوں نے اس فرقے کے خلاف جنگ کی، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جماعت میں کالا آدمی ہوگا اور اس کے ایک جانب جو ہے گوشت کا لوتھڑا ہوگا، تلاش کرو اس آدمی کو. چنانچہ مسلمانوں نے اس کو تلاش کیا تو وہ ملا اور اس کو پکڑ کر کے لایا گیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس کا حلیہ بتایا کہ وہ آدمی ایسے ہوگا ویسے ہوگا، بالکل ویسے ہی وہ آدمی ہم کو ملا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو جماعت کا ظہور ہے، خوارج کا یہ جو فرقہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرمائی کہ یہ فرقہ نکلنے والا ہے. یہ جو ہے پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہے صحیح ثابت ہو گئی. یہ جو فرقہ ہے، ان کا جو نظریہ ہے میں بتاتا ہوں آپ کے سامنے. خوارج جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی کبیرہ گناہ کر دیا، کوئی بڑا گناہ کر دیا تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج، یہ لوگ کہتے ہیں. مثال کے طور پر غیبت کرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. تو گویا ان کے نزدیک یہ ہے کہ غیبت کوئی آدمی کر دیا تو وہ مسلمان نہیں ہے. یہ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں. تو اسلام کے نزدیک صحیح اگر قرآن و حدیث کے مطابق دیکھا جائے تو جو کبیرہ گناہ ہے، اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کیا اور توبہ کیے بغیر مر گیا، کبیرہ گناہ سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو کل قیامت کے دن اس کو سزا ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس نے گناہ کیا بس یہ. لیکن یہ لوگ، یہ جو فرقہ ہے یہ کہتا ہے کہ کبیرہ گناہ کوئی آدمی کرے گا تو وہ اسلام سے خارج. یہ بات بالکل غلط ہے. یہ اس فرقے کا جو ہے نظریہ ہے. تو ان لوگوں نے، خوارج نے اس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے کفر کا فتویٰ لگایا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کافر ہیں. یہ ان لوگوں نے اس زمانے میں جو ہے فتویٰ لگایا. چنانچہ مسلمانوں نے ان کے خلاف جنگ کی اور جو اس کو آدمی کو پکڑا گیا اور ان کی جو ہے سرکوبی کی گئی. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے یہ جو ہے سچ ثابت ہو گئی. اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ جو خوارج کا فرقہ نکلا، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تو بظاہر عمل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی جنتی ہے، وہ صحیح آدمی ہے. اگر کسی آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر کسی آدمی کا جو ہے بنیادی جو عقیدہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں. یہ تو وہی جماعت ہے جیسا کہ یہ جماعت کر رہی ہے. ان کا عقیدہ صحیح نہیں، لیکن روزے بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں. تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کرے، اپنا عقیدہ مضبوط کرے، پھر جو ہے اعمال کرے. ایسا آدمی جو ہے کامیاب ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو بہت احتیاط سے رہنا ہوگا. بہت سارے فرقے نکل رہے ہیں، بہت سارے گمراہ جماعتیں نکل رہی ہیں لوگوں کو، مسلمانوں کو جو ہے گمراہ کرنے کے لیے. آپ لوگوں کو جو ہے وہ بالکل ہلکی باتیں بتا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں بہت احتیاط سے رہنا ہوگا. ہر کسی کی ہر بات کو نہیں ماننا. قرآن اور حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے علماء سے رجوع کریں. جو بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس بات کو جو ہے ماننا ہے. تو ہمیں وہ جو ہے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے. ایک اور پیشن گوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ جب ہو رہی تھی تو بدر کی جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس جگہ پر ایک فلاں آدمی جو یہ جگہ پر فلاں آدمی قتل ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فلاں جگہ پر یہ آدمی قتل ہوگا, فلاں جگہ پر وہ آدمی قتل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جگہ بتا کر کے آدمی کا اشارہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فلاں جگہ پر فلاں آدمی قتل ہوگا. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ہے وہاں پر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے بتایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہاں فلاں آدمی مرے گا, وہاں فلاں آدمی مرے گا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بالکل ہو بہو, ایک قدم آگے نہیں ایک قدم پیچھے نہیں, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہیں پر وہ لوگ مارے گئے. یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی. اسی طرح ایک اور پیشن گوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیان کی وہ ہے, ایک آدمی تھا, جنگ ہو رہی تھی, مسلمان جو کفار سے جنگ کر رہے تھے, تو اس دوران مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے, جو بھی سامنے آ رہا ہے مارتے جا رہا ہے. ایک مسلمان دشمنوں کو کفار کو مارتے جا رہا ہے. مسلمانوں نے اس کو دیکھا کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا اللہ کے رسول ہم نے ایسے آدمی کو کبھی نہیں دیکھا, اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے. انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول ہم نے کبھی نہیں دیکھا اتنا بہادر انسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جہنمی ہے. سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ آدمی تو کفار سے لڑ رہا ہے, کفار سے لڑ رہا ہے, اسلام کے لیے لڑ رہا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ یہ آدمی جہنمی ہے. کیوں؟ لوگ پریشان ہو گئے. چنانچہ لوگوں میں سے ایک آدمی جو ہے معلوم کرنے کے لیے کیوں یہ آدمی جہنمی ہے, اس آدمی کے پیچھے پیچھے جانے لگا. یہ آدمی لڑتا ہوا جا رہا تھا, ایک آدمی جو ہے پیچھے پیچھے جا رہا تھا کہ کیوں یہ جہنمی ہے دیکھنے کے لیے. چنانچہ وہ جو آدمی لڑ رہا تھا اس کو اچانک جو ہے زخم ہو گئے, تلوار لگی یا کچھ لگ گئی, زخمی ہو گیا. تو زخموں کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر پایا, تکلیف کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر پایا. چنانچہ تلوار کو جو ہے ایسے رکھ کر کے جو ہے وہ جو نیزہ ہوتا ہے اس کو رکھ کر کے اس پر گر گیا اور جو ہے خودکشی کر کے مر گیا, سوسائڈ اس نے کر لیا. تو وہ جیسے ہی اس چیز کو دیکھا فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اشہد انک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس آدمی کے مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جہنمی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ہے گرچہ اسلام کے لیے لڑا لیکن سوسائڈ کر لیا, خودکشی کر لی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتایا پیشن گوئی بتاتے ہوئے کہ یہ آدمی جہنمی ہے. تو میرے بھائیوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی, اس سے پتہ یہ چلا کہ آج دنیا میں یہ ایک رواج چل پڑا ہے. لوگ جو ہے کسی کام میں ناکام ہو گئے, کسی ایگزام میں جو ہے ناکام ہو گئے, کسی معاملے گھریلو کچھ پرابلم ہو گیا, کچھ جھگڑے ہو گئے, تو بہت سارے لوگ جو ہے سوسائڈ کرتے ہیں. میرے بھائیوں سوسائڈ یہ جو خودکشی ہے اس کی جو ہے معافی نہیں ہے, اس کی کوئی معافی نہیں ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. کل قیامت کے دن اس کو سزا ملے گی. جیسے آدمی سوسائڈ کر کے مرے گا اس کے مطابق اس کو جو ہے کل قیامت کے دن سزا ملے گی. تو چنانچہ آدمی کو جو ہے اس بات کو جو ہے لحاظ میں رکھنا چاہیے. اور دیکھیے ایک اور پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت حسن جو ہے دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائیں گے. دو جماعتیں جو ہے بالکل لڑنے کے اس پر ہوں گے. ایسے موقع پر حضرت حسن جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کرائیں گے. کون ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے چھوٹے تھے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے اور گھر سے باہر آئے, ممبر پر چڑھے اور بیان کیا. دیکھیے کیا بیان کیا, ابنی ھذا سید, یہ میرا بچہ جو ہے یہ سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور یہ بچہ جو ہے ایک دن چل کر کے دو جماعتوں مسلمانوں کی دو جماعتوں میں جو صلح کرائے گا. یہی ہوا, بالکل ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے لوگ بہت سارے لوگ جنگ کرنے کے لیے نکلے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی جھگڑے کو دور کرتے ہوئے صلح کرائی. تو بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی مسلمانوں کی دونوں جماعتوں کے درمیان. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے صلح کروائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی وہ پیشن گوئی جو ہے بالکل سچ ثابت ہوئی. ایک اور پیشن گوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ یہ ہے کہ قیصر و کسریٰ کی ہلاکت, یعنی اس زمانے میں جو سپر پاور تھی دنیا کی, جو حکومتیں تھی سپر پاور مانی جاتی تھی, روم کی حکومت اور ایران کی حکومت بہت بڑی حکومتیں تھیں. ان حکومتوں کو جو ہے ختم کرنا بہت بڑا کام تھا, بہت مشکل کام تھا. تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا ہلک کسری فلا کسری بعد، جب کسری ختم ہو جائے گا تو کوئی اور کسری نہیں آئے گا، واذا ہلک قیصر فلا قیصر بعد، جب قیصر ختم ہو جائے گا تو کوئی اور قیصر نہیں آئے گا، والذی نفس محمد بیدی لتنفقن کنوزهما فی سبیل اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم دیکھو گے کہ تمہارے سامنے جو ہے جو کسری کے قیصر و کسری کے جو خزانے ہیں وہ سب جو ہے کھل جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشن گوئی بیان فرمائی کہ قیصر و کسری کی ہلاکت ہوگی، ایسے ہی ہوا، بات چل کر قیصر اور کسری کی جو ہے ہلاکت ہو گئی، ان کی حکومتوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ایک اور پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت میں میری امت میں بہت سارے جو ہے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ آئیں گے، چھوٹے دجال آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دیکھیے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالٌ كَذَّابٌ قَرِيبًا مِّن 30۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تقریباً 30 جھوٹے دجال دنیا میں آئیں گے، 30 جھوٹے دجال دنیا میں آئیں گے، اور وہ لوگ کیا کریں گے؟ کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ وہ سب جھوٹے ہیں، سب کے سب جھوٹے لوگ دنیا میں آئیں گے، چھوٹے دجال آئیں گے، تقریباً 30 آئیں گے، یہ سب لوگ آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں، نبوت کا یہ لوگ جو ہے جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی دو لوگوں نے جو ہے نبوت کا جھوٹا جو ہے دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب، اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اسود عنسی ایک آدمی، اس نے بھی جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے لوگ آئے، ایک عورت نے بھی جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ دنیا میں آئے اور ان لوگوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا۔ خود ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی ایک شیطان نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اس طرح سے امت میں بہت سارے جھوٹے لوگ آئیں گے جو اپنے آپ کو جو ہے جھوٹا نبی ہونے کا جو ہے دعویٰ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشن گوئی ہے، تو اس کے مطابق یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی جو ہے سچ ثابت ہوئی کہ امت میں بہت سارے جو ہے جھوٹے لوگ آئے۔ ایک اور پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یہ کہ منکرین حدیث کا فتنہ آئے گا، لوگ جو ہے احادیث کا انکار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی پیشن گوئی فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار مجھے ایک کتاب کے ساتھ اس جیسی ایک چیز دے کر کے جو ہے مجھے بھیجا گیا، یعنی قرآن کے ساتھ مجھے حدیث کو جو ہے دے کر بھیجا گیا۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول، کچھ لوگ پیٹ بھرے لوگ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا، اور وہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو تم صرف قرآن کو لازم پکڑو، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن میں جو حلال کہا گیا بس وہ حلال، قرآن میں جو حرام کہا گیا بس وہ حرام، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، بس قرآن کو لازم پکڑو۔ اس طرح سے جو ہے امت میں جو ہونے والا ہے یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ آج جو ہے احادیث کا انکار کر رہے ہیں، منکرین حدیث۔ آج دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں مسلمان جو حدیث کا سرے سے انکار کرتے ہیں، صرف قرآن کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن میں جو کچھ حکم دیا گیا ہم اس کو پر عمل کریں گے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث کے انکار کا فتنہ ہے، اس کی پیشن گوئی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ میرے بھائیوں، حدیث کا انکار کیوں لوگ کر رہے ہیں جبکہ صحابہ کرام حدیث کو یاد کرنے کے لیے تڑپتے تھے؟ صحابہ کرام اگر حدیث صحیح نہ ہوتی تو پھر صحابہ کرام جو ہے حدیث کے پیچھے کیوں پڑتے؟ بس صحابہ کرام ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کیا کرتے تھے کہ فلاں جگہ پر فلاں صحابی کے پاس حدیث ہے، تو صحابہ جو ہے ایک ایک مہینے کا سفر کر کے صرف اس ایک حدیث کو لینے کے لیے وہاں پر جاتے اور اس ایک حدیث کو لیتے۔ اگر حدیث حجت نہ ہوتی، اگر حدیث ہمارے لیے دلیل نہ ہوتی تو پھر صحابہ کرام اتنی محنت کیوں کرتے؟ صحابہ کرام نے اتنی محنت کی اور صحابہ کرام باقاعدہ احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ اگر حدیث صحیح نہ ہوتی، اگر حدیث کو نہیں ماننا ہوتا تو صحابہ کرام اتنی محنت سے حدیث کو لکھتے کیوں اور صحابہ کرام یاد کرتے کیوں؟
تو میرے بھائیوں یہ جو پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی آج ہم اپنی امت میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ احادیث کا انکار کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں اس فتنے سے بچنا چاہیے. ہم سب کو جو ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. چلیے بھائیوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کچھ فتنے ایسے ہیں جو ہمارے اعمال سے متعلق ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگ جو ایسے ایسے کام کریں گے. یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی. سب سے پہلی پیشن گوئی ہمارے اعمال سے متعلق وہ یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو امت ہے آگے چل کر یہود اور جو نصارہ ہیں, یہود اور جو عیسائی لوگ ہیں, ان کے مطابق یہ لوگ چلیں گے. ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ جو ہے یہ لوگ جو ہے ان کو دیکھ کر وہ لوگ جیسا کر رہے ہیں اس کے مطابق یہ لوگ کاپی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث میں, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم لوگ جو ہے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے مطابق جو ہے تم لوگ چلو گے. ایک ایک بالش کے مطابق تم لوگ جیسے وہ لوگ کریں گے جیسے وہ لوگ کرتے ہیں اس کے مطابق تم لوگ چلو گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ. اگر وہ لوگ کسی سانڈے کے جو سوراخ ہوتا ہے اس میں گھس جائیں تو آپ لوگ بھی اس میں گھس جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, صحابہ نے پوچھا قلنا یا رسول اللہ, ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول الیہود والنصارى, کیا لوگ یہود اور عیسائیوں کو کاپی کریں گے؟ کیا لوگ یہود اور عیسائیوں وہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کے طریقے پر لوگ چلیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فمن, تو پھر کس کے مطابق چلیں گے, پھر کسے کاپی کریں گے؟ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں یقیناً آج امت یہود اور عیسائی لوگ جو کچھ کر رہے ہیں مسلمان بالکل ایسے ہی کر رہے ہیں. عقائد میں لیجئے, اعمال میں لیجئے, یا پھر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے چلنا پھرنا ہے, جو کچھ بھی آپ دیکھ لیجئے وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے مطابق ہم کر رہے ہیں. کچھ مثالیں میں آپ کو دوں گا. دیکھیے برتھ ڈے وہ لوگ کرتے ہیں, یہ ان کا طریقہ ہے, مسلمان آج کرتا ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں, اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے, ان کا جو اسٹائل ہے وہ کپڑا اس طریقے سے پہنتے ہیں ہم بھی اس طریقے سے پہنیں گے. وہ لوگ اس طریقے سے چلتے ہیں ہم بھی اس طریقے سے چلیں گے. وہ لوگ اس طریقے سے رہتے ہیں ہم بھی اس طریقے سے رہیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ بالکل ہو بہو ایسے ہی لوگ جو ہے کاپی کریں گے, ان کے مطابق جو ہے چلیں گے, یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. دیکھیے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ لوگ بالکل یہود و نصارہ کے مطابق چلیں گے. ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو جو ہے سجدگاہ بنایا, عبادت کی جگہ بنایا. اس کے مطابق آج دیکھیے یہود اور نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو جیسے سجدگاہ بنایا, آج امت میں لوگ بھی جو ہے قبروں کو سجدگاہ بنائے ہوئے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا, تو پھر کسی بابا, کسی پیر, کسی آدمی کی قبر کو کیسے سجدگاہ بنانا جائز ہے؟ تو میرے بھائیوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشن گوئی فرمائی کہ لوگ بالکل یہود و نصارہ کے مطابق چلیں گے, آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خبروں کو جو ہے جا کر پوچھتے ہیں, سجدگاہ بنائے ہوئے ہیں. اسی طرح ایک اور چیز جیسے یہود اور نصارہ کرتے ہیں اس کے مطابق جو لوگ کر رہے ہیں, یہ امت میں لوگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ ان لوگوں نے جو ہے یہود و نصارہ نے جو ہے اپنے جو علماء ہیں, اپنے علماء کو ان لوگوں نے جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے ان لوگوں نے اپنے علماء کو رب مان لیا. یعنی ان کے علماء جو کچھ کہیں گے وہی ان کے لیے جو ہے قول فیصل ہے, آخری جو ہے آخری بات ہے. تو اس امت میں بھی ہم دیکھتے ہیں نہ قرآن کی بات کو لوگ لیتے ہیں نہ حدیث کی بات کو لیتے ہیں. ان کے جو غلط قسم کے علماء ہوتے ہیں, جو علماء بات کہیں گے بس اسی کو مان لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ جو ہے یہود و نصارہ جو کچھ کر رہے ہیں, آج امت میں جو ہے مسلمان بھی جو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. ہم سب کو جو ہے ان ساری چیزوں سے جو ہے بچ کر رہنا ہوگا. ایک اور فتنہ, ایک اور پیشن گوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اعمال سے متعلق بیان کی, وہ یہ ہے کہ اس امت میں یہ امت جو ہے فخر و تکبر, بغض و حسد کی بیماری میں مبتلا ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سیصیب امتی داء الامم, ان قریب میری امت جو ہے داء الامم میں مبتلا ہوگی.
صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ داؤل امم کیا ہے، کیا مطلب داؤل امم کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا العشر والبطر، لوگوں کے اندر تکبر آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ لوگوں کے اندر تکبر آ جائے گا، والتکاثر، اور مال کو زیادہ سے زیادہ کمانے کی جو ہے لوگ جو ہے حرص میں پڑ جائیں گے، اور لوگ جو ہے مال کو کمانے میں پڑ جائیں گے اور کماتے رہیں گے۔ اور پھر فرمایا والتنافس فی الدنیا، اور کمپٹیشن لوگوں میں چلے گا، مقابلہ چلے گا لوگوں میں کہ اس نے ایسا گھر بنایا میں اس سے اچھا گھر بناؤں گا، اس نے ایسی گاڑی خریدی میں اس سے اچھی گاڑی خریدوں گا۔ لوگوں کے درمیان دنیاوی معاملات میں جو ہے مسابقہ چلے گا اور مقابلہ چلے گا، یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والتباغض، لوگوں کے درمیان بغض ہوگا، یہ اس سے نفرت کرے گا، وہ اس سے نفرت کرے گا، یہ اس سے نفرت کرے گا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض اور نفرت جو ہے اس امت میں جو ہے پھیلے گا۔ والتحاسد حتی یکون البغض، اور لوگوں میں جو ہے حسد پھیلے گا، اور یہ حسد اس نوبت تک لائے گا کہ حسد کی وجہ سے آدمی جو ہے ظلم کرے گا۔ مثال کے طور پر میں کسی پر حسد کر رہا ہوں کہ وہ بہت اچھا ہو رہا ہے، وہ اچھا کما رہا ہے، وہ اچھی فیملی کے ساتھ اچھے زندگی گزار رہا ہے، لیکن میں کم ہوں، تو میں حسد کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ میں اس پر ظلم کروں گا، اس کو برباد کروں گا۔ تو آدمی اس طرح سے حسد کرتے کرتے اس نوبت کو پہنچ جائے گا، ظلم کرنے لگ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی جو فرمائی کہ یہ امت فخر، تکبر، غرور، بغض، حسد میں مبتلا ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں غیر تو غیر مسلمانوں کے اندر یہ برائیاں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں میں تکبر ہے، غرور ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس امت کے اندر زیادہ سے زیادہ پھیل چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشن گوئی فرمائی یہ جو ہے بالکل سچ جو ہے ثابت ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی اس امت سے متعلق، یہ جو پیشن گوئی ہے آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، بالکل 100% 100% یہ ہو رہا ہے۔ آپ اس حدیث کو سنیے غور سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلہ الی قصعتها، ان قریب ساری دنیا جو ہے تم لوگوں پر ٹوٹ پڑے گی، ساری دنیا کے لوگ جو ہے تم پر ٹوٹ پڑیں گے تمہیں مارنے کے لیے۔ جیسے کوئی بھوکا آدمی، جیسے بھوکے لوگ جو ہے دسترخوان پر جب بیٹھتے ہیں تو کوئی پیالہ ہوتا ہے، کوئی گلاس یا کوئی پلیٹ وغیرہ ہوتی ہے، اس پر جیسے حملہ کرتا ہے، اس طرح سے ساری دنیا میں کے لوگ جو ہے تم پر حملہ کریں گے، تم پر ٹوٹ پڑیں گے تم پر حملہ کرنے کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فقال، ایک آدمی نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس موقع پر، فقال قائل، ایک آدمی نے پوچھا ومن قلت نحن یومئذ، اللہ کے رسول کیا ان دنوں ہم لوگ کم رہیں گے؟ کیا ہم لوگ اس زمانے میں کم رہیں گے؟ ساری دنیا کے لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، ہم پر حملہ کریں گے، کیا ہم لوگ کم ہوں گے؟ کیا کم تعداد میں ہوں گے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قال بل انتم یومئذ کثیر، نہیں، اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم لوگ کم نہیں ہوں گے، تمہاری تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہوگی، یعنی مسلمانوں کی تعداد اس امت اس وقت میں بہت زیادہ ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری تعداد زیادہ ہونے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں، جیسے سیلاب آتا ہے تو کچرا اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اس طرح سے تمہاری بھی حیثیت رہے گی، تمہاری کوئی حیثیت دنیا میں نہیں رہے گی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اور اللہ تعالیٰ دشمن کے دلوں میں جو خوف ہے تمہارے متعلق وہ ہٹا دے گا، وہ لوگ لیڈر ہو جائیں گے، وہ لوگ جری ہو جائیں گے، جری ہو کر کے تم پر جو ہے حملہ کریں گے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن پیدا کرے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ جب لوگوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی، دنیا سے محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے جو نفرت پیدا ہو جائے گی، آدمی موت سے بیزار ہو جائے گا، تو پھر ایسے اقوام پر جو دنیا ٹوٹ پڑے گی۔ آج دنیا میں میرے بھائیوں مسلمانوں پر ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، مسلم قوموں پر پوری دنیا ایک ہو کر آج مسلمانوں پر حملہ کر رہی ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں،
کہیں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، مختلف ممالک میں مسلمانوں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو ہمیشہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دشمن حملہ کر رہا ہے، دشمن ظلم کر رہا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیشہ، بلکہ مسلمانوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، ہماری کیا غلطیاں ہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، جب تم میں دنیا کی محبت آ جائے گی، دنیا کی لالچ تمہارے اندر آ جائے گی، دین سے تم لوگ دور ہو جاؤ گے اور موت کو بھول جاؤ گے، موت سے نفرت کرنے لگو گے، تو پھر تم سب پر جو ہے یہ سب کچھ ہوگا، دنیا والے تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور تم پر حملہ کریں گے۔ میرے بھائیوں یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشن گوئی بیان فرمائی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جو ہے ممکن ہے قیامت کے قریب اور ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ سب کچھ آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی یہ سب کچھ آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ دیکھیے ایک اور پیشن گوئی یہ ہے، مسجدیں بنائی جائیں گی اور اس میں جو ہے مختلف قسم کی جو ہے مزین کریں گے لوگ مسجد کو، لیکن آباد نہیں کریں گے۔ مسجد کو دیکھیں گے کہ وہ فلاں مسجد ہے، وہ مسجد میں جو ہے بہت ہی شاندار لائٹس لگائے گئے ہیں، یا پھر مختلف قسم کے مختلف کلر جو مارے گئے ہیں، بہت ہی شاندار بنائی گئی ہے، اچھی اچھی سیڑھیاں فلاں سب اچھی زبردست بنائی گئی ہے، تو لوگ دیکھیں گے ارے وہ مسجد اتنی اچھی ہے تو میں اپنی مسجد کو اور شاندار بناؤں گا۔ تو لوگوں کے درمیان جو ہے شاندار بنانے میں، ڈیکوریشن کرنے میں لوگوں کے درمیان جو ہے مسابقہ چلے گا، لیکن کوشش لوگ یہ نہیں کریں گے کہ لوگ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو مسجد لائیں، یہ نہیں کوشش کریں گے، مسجد کو آباد کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ مسجد کو جو شاندار بنانے کی لوگ کوشش کریں گے۔ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پیشن گوئی فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ مسجد بنانے اور وہاں ان مساجد میں جو ہے مزین کرنے، ڈیکوریشن کرنے میں جو ہے ایک دوسرے پر جو ہے فخر کریں گے کہ میری مسجد اچھی ہے، میری مسجد جو زیادہ شاندار ہے۔ تو یہ جو پیشن گوئی ہے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مساجد کیسی کیسی مساجد ہیں، بالکل کلر مارے ہوئے ہیں، کیا کیا جو مساجد میں لگائے گئے ہیں۔ مسجد بالکل سیدھی سادھی ہونی چاہیے، یہاں پر مختلف قسم کے کلر مارے ہوئے ہیں، یہ لگائے گئے وہ لگائے گئے، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی جو ہے بالکل جو ہے سنیما تھیٹر بنایا ہوا ہے، کس طرح کوئی اور چیز بنایا ہوا ہے۔ مسجد کو بالکل سیدھی سادھی رکھنا چاہیے، یہاں پر مساجد میں بالکل اس کو مزین کرنا، بالکل شاندار سے شاندار بنا کر فخر کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل غلط بات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ جو پیشن گوئی ہے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور پیشن گوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اعمال سے متعلق بیان کی وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے لوگوں کے درمیان حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِّنْ حَرَامٍ۔ ایک وقت آئے گا لوگوں پر کہ لوگ یہ نہیں سوچے گا کہ وہ جو کچھ کما رہا ہے، مال کما رہا ہے، یہ حلال ہے یا حرام، جہاں سے بھی آدمی ملے گا فوراً لے لے گا، بس آدمی کو مال چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشن گوئی فرمائی اس کو بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج مسلمان مال کما رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام، بس آدمی کو مال چاہیے، دنیا چاہیے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشن گوئی فرمائی میرے بھائیوں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ جو غلط کام ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب تک انسان حلال کمائی نہیں کماتا اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ آدمی اگر حرام کمائی کمائے گا، حرام کمائی کما کر کے کھائے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں آدمی کو چاہیے کہ آدمی حلال کمائی کمائے۔ تو یہ جو پیشن گوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یہ جو ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور پیشن گوئی اس امت میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ ہے بدکاری، زنا، ریشم کا لباس استعمال کرنا، منشیات کا استعمال یعنی نشیلی جو چیزیں ہیں، شراب وغیرہ جو بھی نشے کی چیزیں ہیں، اور آلات موسیقی یعنی گانے وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کے تعلق سے پیشن گوئی فرمائی۔ دیکھیے جو لوگ بہت سارے لوگ اس امت میں کہتے ہیں کہ گانا سننا جائز ہے، ان لوگوں کے لیے دیکھیے یہاں پر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ، میری امت میں لوگ آئیں گے، میری امت میں لوگ آئیں گے اور وہ کیا کریں گے؟ زنا کو حلال قرار دیں گے، ریشم کو حلال قرار دیں گے،
شراب کو حلال قرار دیں گے اور گانا وغیرہ سننا اس کو بھی حلال قرار دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پیشن گوئی فرمائی۔ آج ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے متعلق آج مختلف جگہوں پر جو ہے زنا کے اڈے بنائے گئے ہیں، باقاعدہ اس کی لائسنس لی جاتی ہے، اور وہ جو غلط کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں حکومتیں ان کا تحفظ کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی کہ امت جو ہے زنا کو حلال قرار دے گی۔ آپ شیعہ میں دیکھ لیجئے، شیعہ میں جو شیعہ کیا کرتے ہیں، متعہ کے نام سے زنا کرتے ہیں۔ وہ لوگ متعہ کو جو حلال قرار دیتے ہیں جبکہ وہ زنا ہے، لیکن وہ جو اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی زنا سے متعلق کہ لوگ زنا کو حلال قرار دیں گے، دیکھیے شیعہ لوگ جو ہے یہاں پر متعہ کے نام پر زنا کر رہے ہیں، اور صرف کر نہیں رہے ہیں، حلال ہی قرار نہیں دے رہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس طرح کرنا ثواب کا کام ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ ایک اور پیشن گوئی ریشم کے کپڑے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ریشم کا کپڑا صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، لیکن بہت سارے مرد اس کو جو ہے بڑے آرام سے جو ہے پہن کر کے باہر نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہے، کپڑا ہے، پہننے میں کیا حرج ہے؟ لوگ جو مسلمان جو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ کپڑا پہننے میں کیا حرج ہے، کپڑا ہی تو ہے، لوگ جو ہے حلال قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی کہ لوگ جو ہے ریشم کے کپڑے کو حلال قرار دیتے ہوئے پہن رہے ہیں۔ اسی طرح شراب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کو بھی لوگ حلال قرار دیں گے۔ آج امت میں شراب پینا جو ہے لوگ جو ہے فیشن سمجھتے ہیں۔ نہ صرف شراب، جو بھی نشے کی چیزیں ہیں، جو بھی نشے کی چیز، چاہے وہ ڈرگ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جو بھی نشہ دینے والی چیز ہے، یہ ساری چیزیں حرام، لیکن لوگ جو اس کو حلال قرار دیتے ہیں اور فیشن کے طور پر اس کو جو ہے اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، والمعازف، گانا سننا، گانا سننا حرام ہے، موسیقی سننا حرام ہے، لیکن اس امت کے میں آج بھی مسلمان بہت ساری جماعتیں کہتی ہیں کہ گانا سننا حلال ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو عضو بنائے ہمارے جسم کے، ہر عضو کے لیے ایک زینت ہے۔ مثال کے طور پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے آنکھ ہے، آنکھ کی زینت کیا ہے؟ اچھی جو ہے جو بھی اچھی چیزیں ہیں انہیں دیکھنا، یہ آنکھ کی زینت ہے۔ اور کہتے ہیں زبان ہے، زبان کی زینت کیا ہے؟ اچھی جو ٹیسٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ کھانا، یہ زبان کی جو ہے زینت ہے۔ ناک ہے، ناک کی زینت کیا ہے؟ خوشبو سونگھنا، یہ ناک کی زینت ہے۔ اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں کہ کان ہے، کان کی زینت کیا ہے؟ موسیقی سننا، مزہ حاصل کرنا، یہ جو ہے حلال ہے، یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیو دیکھیے مسلمان آج جو حلال قرار دے رہے ہیں، یہ جو جماعت اسلامی والے لوگ ہیں، یہ لوگ بھی جو اس کو جو ہے گانا سننے کو جو ہے حلال قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دیکھیے کہ میری امت میں لوگ گانا سننے کو جو ہے حلال قرار دیں گے۔ میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر ایک حدیث ہے، دیکھیے سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ خسفن، لوگوں کو زمین میں دھنسایا جائے گا، وخذفن، آسمان سے پتھر برسا کر کے لوگوں کو ہلاک کیا جائے گا، ومسخن، اور ان کے چہروں کو بدل دیا جائے گا، یعنی ان کے چہرے جانوروں کی طرح بدل جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب آئے گا قیامت کے قریب اللہ کی طرف سے یہ سب سارے عذابات آنے والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، قیل ومتی ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ سب کب ہوگا اللہ کے رسول؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ظہرت المعازف، جب لوگوں میں گانا سننا، گانا جب زیادہ ہو جائے گا، لوگ جب موسیقی کو زیادہ سنیں گے، والقینات، جب گانا گانے والی عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، سنگر جب زیادہ ہو جائیں گے، اور فرمایا واستحلت الخمر، اور جب شراب جو ہے حلال قرار دیں گے لوگ۔ تو میرے بھائیوں جب گانا سننے کو جو ہے گانا سننا جو یہ عام ہو جائے گا اور ہر طرف جو سنگر جو ہے عام ہو جائیں گے، گانا گانے والی اور ناچنے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو عذابات ہیں، زمین میں دھسایا جائے گا، آسمان سے پتھروں سے جو ہے عذاب دیا جائے گا، اور جو ہے چہروں کو بدل دیا جائے گا، یہ سارے عذابات جو ہے نازل ہوں گے۔ تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشن گوئی ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں امت میں کہ گانا ہر جگہ عام ہے، شراب ہر جگہ عام ہے، ناچنے والی عورتیں ہر جگہ عام ہیں، یہ ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہر جگہ عام ہے۔ میرے بھائیوں ہم سب کو جو ہے ان ساری چیزوں سے بچ کر رہنا ہوگا۔ ایک آخری پیشن گوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کو بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا، ہمارے اعمال سے متعلق، وہ یہ کہ آدمی اگر جب تنہا رہتا ہے،
اکیلے رہتا ہے، اس کو اگر کوئی حرام کی چیز مل جائے تو وہ اگر کر لیتا ہے تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوتی ہے۔ ہم اکیلے میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ حرام کی کوئی چیز مل جاتی ہے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، خاموش کر دیتے ہیں۔ بہت ساری حرام کی چیزیں، گانا سننا، فلم دیکھنا یا پھر کوئی اور غلط کام کرنا جو حرام چیزیں ہیں، اگر آدمی تنہائی میں دیکھ لیتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو خاموش کر لیتا ہے۔ دیکھیے اس سے متعلق ایک بہت ہی خبردار کرنے والی ایک حدیث یہاں پر جو ہے بیان کی گئی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں ہر مسلمان کو اس حدیث کو کان لگا کر سننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ امثال جبال تہامہ بیضاً، میں جانتا ہوں اقوام کو، میری امت میں لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ کل قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ جو ہوتا ہے، پہاڑ کی مانند روشن نیکیاں لے کر اللہ کے پاس آئیں گے کل قیامت کے دن، بہت ساری پہاڑ کے مانند نیکیاں لے کر آئیں گی۔ فَيَجْعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی پہاڑ کے مانند جو نیکیاں ہیں ان ساری نیکیوں کو لے کر ہوا میں ایسے اڑا کر پھینک دے گا، اڑا کر ایسے پھینک دے گا ان نیکیوں کو، کوئی اس کی نیکیاں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صفہم لنا، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں اللہ کے رسول کہ اتنے نیکیاں لانے کے باوجود، پہاڑ کی مانند نیکیاں لانے کے باوجود ان کی نیکیوں کو اڑایا گیا، پھینک دیا گیا، کچھ کام نہیں آئیں گی؟ ایسے کون لوگ ہیں اللہ کے رسول، کیوں ان کی نیکیوں کو ایسا جو تباہ کیا گیا؟ اللہ کے رسول ہمیں بتا دیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بھی ان میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں، کس وجہ سے ایسا کیا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، یہ تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہاری قوم میں سے، تمہارے خاندان میں سے یہ لوگ ہوں گے۔ کیا کریں گے؟ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، یہ لوگ کیا کریں گے؟ راتوں میں قیام اللیل بھی کریں گے، راتوں میں نمازیں بھی پڑھیں گے، بہت ساری نیکیاں بھی جمع کریں گے، مسلمان ہوں گے، راتوں میں نماز پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، بہت زیادہ پڑھیں گے، نیکیاں جمع کریں گے، لیکن ایک اور کیا کام کریں گے؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن یہ لوگ جب اکیلے میں رہتے ہیں، کوئی حرام چیز انہیں مل جائے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، خاموش جو ہے اس کو کر لیتے ہیں، اپنا دامن حرام چیز سے نہیں بچاتے۔ کتنی بھی نیکیاں آدمی کر لے، لیکن آدمی جب تنہائی میں حرام چیزیں کو کر لیتا ہے، بہت سارے لوگ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کام کر لیتے ہیں، اپنے دامن کو جو ہے حرام چیز سے نہیں بچاتے، تو اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں یہ حدیث ہر مسلمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب آپ بھی تنہا ہوتا ہے، جب اس کے سامنے حرام چیزیں ہوتی ہیں تو اس ذہن میں فوراً لانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ تنہائی میں یہ حرام کام کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن میں پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آ رہا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین میری اس غلطی کی وجہ سے ساری نیکیوں کو اڑا کر جو ہے ضائع کر رہا ہے، میری ساری نیکیاں برباد ہو رہی ہے۔ میرے بھائی ذرا سوچئے، ہم لوگ زندگی بھر نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس ساری نیکیوں کو لے کر کے جاتے ہیں، لیکن تنہائی میں حرام کام کرتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایسے غلط کام کرتے ہیں، یہ بھی ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم لوگ جائیں گے اللہ کے پاس، اللہ ہماری نیکیوں کو اڑا کر پھینک دے گا اور کہے گا کہ تمہاری نیکیاں کچھ کام نہیں آئیں گی، تو ذرا سوچئے کہ ہماری کیا حالت ہوگی۔ زندگی بھر نیکیاں کیے لیکن کچھ کام نہیں آئیں گی۔ تو میرے بھائیوں اس لیے ہم سب کو جو ہے تنہائی میں بچنا ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشن گوئی فرمائی، ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ تنہائی میں بہت سارے حرام کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ان ساری چیزوں سے بچنا ہوگا۔ تو غرض یہ کہ ہمارے اعمال سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشن گوئیاں بیان فرمائی، جتنے پیشن گوئیاں یہاں پر بیان کی گئیں، ہم سب کو جو ہے ان سارے اعمال کے سلسلے میں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اپنے دامن کو بچانا ہوگا، اپنے گھر والوں کو بچانا ہوگا۔ اگر ہم لوگ ان فتنوں میں گر جائیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی، ان ساری چیزوں میں اگر ہم گر جائیں گے تو پھر ہم لوگ جو ہے ہمارے اعمال جو کچھ ہم کر رہے ہیں سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ بچ کر ایک ایک قدم بھی اگر ہم دنیا میں رکھ رہے ہیں تو سوچ سمجھ کر کتاب و سنت کے مطابق ہمیں قدم رکھنا ہوگا اور اپنے آپ کو جو ہے بچانا ہوگا۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں تھی، ساری کی ساری پیشن گوئیاں سچی ثابت ہو گئی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب
رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کا یہ مہینہ صحیح طریقے سے عبادت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین جب ہماری موت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ تشہد ہو۔ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔